السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی کے ایمان کا امتحان۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب مکہ چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خس و خشاع کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آبیل مجھے مار کی کوشش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کے تیغ و آزماؤں کا باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارح کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرمائیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن ثابت کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھائی میں کفار کے 200 سلاح جو ان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے، جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلوار میں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دستہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان ہنرلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب بن رضی اللہ تعالی عنہ عدی اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلے حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا نوعمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے، جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، جاریے کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ چھری اور بچے لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے بچے دوڑ کر مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رہ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلوار میں چپکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، حبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر برپا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح حبیب قدم بہ قدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب ہم تمہاری مصیبت سے درد مند نہیں ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح
شور بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ حضرت خبیب کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کہا کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سی آواز آئی، پھانسی کڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی تھیں اب کبھی بند نہ ہو، دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بند چکے ہیں اب کبھی بند نہ ہو، دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بند چکے ہیں اب کبھی نہ کھلیں، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدہ میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ دھا اٹھے۔ جربن منہ سے اس قدر آنسو ہیں کہ عبادت گزار کا جسم ناخن سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق و محبت کا چھن اس انوکھی آبیاری سے رشک و فردوس بن جائے۔ حضرت خبیب کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مسلط کیش نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز میں جو صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ بھی کرو گے تو کافر یہ سمجھیں گے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت خبیب نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے، مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے، مگر نیزوں کی انیاں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاری اے مجاہد السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ عنہ سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدقوں مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب مظلوم کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہی خون اطہر جو چند ہی لمحے بیشتر حالت نماز میں لشکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا، اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشک وہ قطرے بن کر ٹپکنے لگے۔ پیکر صبر خبیب کے دردناک مصائب کا تصور کیجیے، اب ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے، مگر درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ملتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ وہ کمر کے پار ہو گیا۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ جب حملہ آور نے کہا اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر خبیب نے جگر کے چرکے کو دل کی حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا، مگر جوش ایمان نے اسے خشک ندی میں بھی تاب گویا پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا اے ظالم، اللہ جانتا ہے کہ مجھے جان دے کر دینا پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حالتیں گزری، آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ لوگ انبوہ در انبوہ میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے، جماعتیں اور جتھے، یہاں سب کی حاضری لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے ہیں، یہ سب لوگ میرے خلاف اپنے جوش انتظام کی نمائش کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں موت کی کونٹھی سے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے
ترکی اسلام سے قبول موت بہت آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ مگر ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حال آنے والی ہے، مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے زد و کوب کر کے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں۔ انہیں معلوم ہے میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول کو اطلاع پہنچا دے۔ حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا تھا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش رہا واقعہ یاد آ جاتا ہے تو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اور کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔